بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 23 رمضان مبارک کی دوسری بڑی طاق رات ہے۔ چلتے پھرتے صرف 15 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا 1500 کروڑ ایک دن میں ملیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بھائیو، آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کے بگڑے کام سمجھ جائیں، آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، تو آخری عشرے میں ایک رات عبادت کی رات ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ آخری 5 طاق راتوں میں موجود ہے۔ پہلی طاق رات گزر چکی ہے، آج 23 رمضان پیر ہے اور آج کی رات دوسری طاق رات ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات 1000 سال سے بہتر ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کی رات کو اللہ کے حبیب خود تلاش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ میں خود اس رات کو تلاش کرتا ہوں، میں خود ان 5 طاق راتوں میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 8300 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اور اس رات کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں مانگنے والے کو اللہ کریم اپنی عظمت کے مطابق نوازتا ہے۔ یعنی آپ رب کریم سے رزق مانگیں گے تو اللہ آپ کو آپ کی اوقات نہیں بلکہ اپنی عظمت کے مطابق رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اللہ اپنی عظمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اس رات کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ اگر کسی نے ماہ رمضان کو اب تک لاپرواہی میں گزارا ہے، جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی رحمت کو نہ سمیٹ سکے، جو ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے، آج ماہ رمضان کے آخری عشرے کی دوسری طاق رات بھی آ چکی ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے ماہ رمضان کی رات کو لاپرواہی میں گزارا، لیکن آج 23 رمضان مبارک کی مبارک طاق رات آ چکی ہے اور آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات دوسری طاق رات ہے، آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ والوں کا وظیفہ ہے وہ ماہ رمضان کی دوسری طاق رات یعنی 23ویں رات کو جو وظیفہ پڑھا کرتے تھے، وہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے پڑھا کرتے تھے، کس وقت پڑھا کرتے تھے، کتنی بار پڑھا کرتے تھے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت کو پوری کرانا چاہتے ہیں، تو 23 رمضان پیر آج کی رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ 5 طاق راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ کون جانے یہ رات 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، یہ رات 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، یہ رات 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے، یہ رات 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ والو، اس لیے آپ نے تمام کام چھوڑ کے جو وظیفہ میں آپ کو طاق راتوں کا بتا رہا ہوں، آپ نے ان وظائف کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے، پیغمبروں، رسولوں نے جب بھی اللہ کی غیبی مدد چاہی، انہوں نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے عبادت کی۔ اور جب کوئی بندہ ماہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتا ہے، بھکاری بن کر، فقیر بن کے بیٹھتا ہے، تو اللہ فقیروں کو بادشاہی عطا فرما دیتا ہے۔ آج اگر کوئی فقیر امیر ہونا چاہتا ہے، آج اگر کوئی بیمار صحت مند ہونا چاہتا ہے، آج اگر کوئی طلاق کی نوبت سے بچنا چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ ماہ رمضان کی 23 تاریخ پیر آج کی رات، کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے اور آج کی رات دوسری طاق رات ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ گھڑیاں، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آج آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی۔ دیکھیں، اللہ نے یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان اپنے پیارے حبیب کے لیے بنائے ہیں۔
اس حبیب کے لیے بنائے ہیں جو دنیا میں جنتی ہیں، جن کو اللہ نے پسند فرمایا۔ اس حبیب نے بھی 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے یعنی آپ اور میرے لیے اتنا پریشان رہتے تھے کہ ساری رات ہمارے گناہوں کی امت کی بخشش کی دعا کیا کرتے تھے، اور اتنا زار و قطار روتے تھے کہ اللہ عرش العزت سے جبریل کو بلا کے فرماتے کہ ہم اپنے محبوب کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ والو، اگر اللہ کے حبیب ان 5 تاک راتوں کو تلاش کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے تو فرض ہے کہ ہم ان 5 تاک راتوں کی قدر کریں۔ ماہ رمضان میں بہت سے لوگوں نے لاپرواہی بھی کی ہوگی، کوتاہی بھی کی ہوگی، ابھی تک قرآن مجید بھی نہیں کھولا ہوگا، کچھ نے روزے بھی چھوڑے ہوں گے، لیکن آپ ان 5 تاک راتوں کو بھی قیام کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو بتایا کہ میری امت سے پہلے سارے پیغمبروں کی عمریں 100 سال سے بھی زیادہ تھی، ان کی عبادتیں بھی زیادہ تھی، ان کی نیکیاں بھی زیادہ تھی۔ میری امت کی تو عمر چھوٹی ہے، وہ کیسے اتنی نیکیاں کمائے گی، وہ کیسے اتنے اچھے اعمال کرے گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال پر اللہ نے جواب دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائیں گے جس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 سال کے برابر ہوگا، جس ایک رات کی عبادت کا ثواب 8300 سال کے برابر ہوگا۔ یعنی اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے، اور اللہ کے حبیب نے اپنی امت کے لیے کہاں کہاں مقدمہ نہیں لڑا، اور ساری زندگی ہماری بخشش کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور ہم ہیں کہ 5 وقت کی نماز تک نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عمرہ کی ادائیگی کی کوشش نہیں کرتے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، حضور کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں، لاپرواہ ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اللہ کی ذات کتنی رحمان ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود ہمیں اپنے خزانہ غیب سے 3 وقت کا کھانا عطا فرماتے ہیں، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ہماری ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہمارا رزق بھی بڑھ جائے گا، ہمارے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، ہمارے کاروبار میں برکت بھی آ جائے گی، ہمارے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ اپنے خزانہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے۔ بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھتے ہیں، نہ تو انہیں وظیفے کی سمجھ آتی ہے، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوتی ہے، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ آج اگر کوئی مووی لگ جائے تو ہم 1 منٹ کی مووی بھی سکپ نہیں کرتے، اور جب آخری موقع ہے، یہ تاک راتیں ہیں لیلۃ القدر کی تلاش میں جو خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر آپ اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے تو میرے نزدیک آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں، آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ جب تک آپ اپنے ساتھ خود سنجیدہ نہیں ہو سکتے، جب تک آپ اپنے لیے یہ اعمال نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی راہ میں اپنے لیے محنت نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ابھی بھی اس چینل کو اسلامک وظائف پیڈیا کو بغیر سبسکرائب کیے دیکھتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جائے گا، اللہ آپ کی بھی ہر حاجت فوری پوری فرما دے گا، اللہ اس بندے کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ماہ رمضان کی تاک راتوں کے یہ خاص اعمال روزانہ کی بنیاد پہ ملتے رہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کی 23 تاریخ پیر، آج کی پوری رات اور کل کا پورا دن موجود ہے۔ اللہ والو، عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج ماہ رمضان کی دوسری تاک رات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں، نیک جائز مرادیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج ماہ رمضان کی دوسری تاک رات ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو بہتر جاننے والی ذات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات 1000 راتوں سے بہتر رات ہو جائے، آج کی رات فقیروں کو بادشاہ بنا دینے والی رات ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، لیلۃ القدر کی فضیلت اور برکت سے
آج جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد بیٹھے ہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو مقروض بیٹھے ہیں قرض سے مکمل نجات عطا فرما دے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے نا۔ آج رمضان کی 23 تاریخ اور پیر آ چکا ہے۔ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج کی رات رب کریم سے خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ اے آسمانوں کے رب، اے زمینوں کے رب، اے پتھر میں کیڑے کو رزق دینے والے رب، آج ہم سب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دے۔ آج ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اللہ والو اب توجہ کیجیے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اگر آپ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہیں تو اب عمل کو بالکل بھی سکپ یا کاٹ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی طاق رات گزر چکی ہے، آج دوسری طاق رات اور پیر ہے۔ اب لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں، آج کی پوری رات قبولیت کی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ وظیفہ سحری سے پہلے تہجد کے وقت پڑھتے ہیں، سحری کے بعد، نماز فجر کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں، یا افطاری کے وقت پڑھتے ہیں، تو یہ 3 وقت بڑے قبولیت کے ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، کوئی نوکری شادی چاہتا ہے۔ آج میرے جس بہن بھائی کو جو بھی چاہیے امتحان میں کامیابی کے لیے، دنیا کا بڑے سے بڑا مقصد، اللہ والے فرماتے ہیں مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کے رہتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ آج ماہ رمضان کی 23 تاریخ پیر ہے، آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، آج کی رات دوسری طاق رات ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ اللہ کے سامنے بیکاری بن کے بیٹھے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو رب کریم کی صفت بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی دوسری طاق رات کو جب کوئی بندہ یا وہابو پڑھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، یا وہابو رب کریم کا وہ نام ہے جس سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یا وہابو کے لفظ سے مراد ہے کھولنے والی ذات۔ اگر کوئی بندہ اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے راستے سے رکاوٹیں ہٹانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی مشکلوں پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھے، اور یا وہابو کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے تھوڑا نہیں بہت مانگنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فوری کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بےتاب ہے، آج ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی منہ سے نکلی ہر بات پوری کروانا چاہتا ہے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک ہاتھ جس چیز میں ڈالوں اللہ دوسرے ہاتھ میں کامیابی عطا فرما دے، تو آج یا وہابو کو پڑھو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک رات میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آج کی رات طاق رات ہے، آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ یا وہابو پڑھتے ہی صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ آپ نے یا وہابو کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے یا وہابو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 11 بار۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے 23 رمضان پیر آج کی رات اور کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے کسی سے بات کرتے ہیں تو وظیفے کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ جو وظیفہ توجہ کے ساتھ
خالص نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس کی تاثیر طاقت بے شمار ہوتی ہے، اور جو وظیفہ لاپرواہی کوتاہی میں پڑھا جاتا ہے نہ ہی اس وظیفے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی اس وظیفے سے حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے یا وہابو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، جتنی محبت اور عقیدت سے ہو سکے پڑھتے چلے جائیں، اور یا وہابو پڑھتے ہی ماہ رمضان کی دوسری طاق رات میں آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے، آپ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ یا وہابو پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے نماز لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ یہ آیت مبارکہ 23 رمضان پیر آج کی رات لیلۃ القدر کی دوسری طاق رات کا خاص وظیفہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں آج لیلۃ القدر کی رات اللہ کو راضی کرنے بیٹھے ہیں، چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 23 رمضان پیر لیلۃ القدر کی رات میں دوسری طاق رات میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو جس زبان سے پڑھا جاتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے دوران آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں وہ فرشتہ آپ کی دعا پہ آمین کہتا چلا جاتا ہے۔ آپ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کے رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں وہ فرشتہ اللہ سے جا کے سفارش کرتا ہے کہ آج تیرے فلاں بندے نے فلاں گلی کوچے سے بیٹھ کے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ کے تجھ سے گھر مانگا ہے، تجھ سے گاڑی مانگی ہے، نوکری مانگی ہے، شادی مانگی ہے۔ فرشتہ اللہ سے سفارش کرتا ہے کہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج 23 رمضان مبارک پیر لیلۃ القدر کی رات میں اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول فرما دے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو جائے، تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 15 بار پڑھنا ہے، یعنی 15 ٹائم پڑھنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا۔ صرف 15 بار پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 15 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی 15 حاجتوں کی نیت کرے گا، 15 مرادوں کی نیت کرے گا، 15 خواہشوں کی نیت کرے گا، تو اللہ 15 کی 15 حاجتیں پوری فرما دے گا، 15 کی 15 مرادیں پوری فرما دے گا۔ وہ ذات جب دینے پہ آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج 23 رمضان پیر کی رات ہے، آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ آج جسے نوازنا چاہتا ہے اسے 23 رمضان پیر کی دوسری طاق رات میں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو 15 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سب سے لاڈلی، سب سے مجرب اور سب سے معجزاتی سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو رزق اور دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو بندہ 1 لاکھ مانگتا ہے اللہ اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ اس سورت کو پڑھتے ہوئے آج اگر کوئی بے گھر ہے اپنا ذاتی مکان مانگے گا تو اللہ عطا فرما دے گا۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے روزگار مانگ لے، گھر مانگ لے، گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آج 23 رمضان پیر کی رات ہے، آج کی رات دوسری طاق رات ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں
रब की अजमत के मुताबिक मांगना। आज जिसको जो चाहिए मांगते चले जाएं। आज की रात अगर आप रब करीम के कमालात को देखना चाहते हैं, रब के मोजज़ात को देखना चाहते हैं, तो आज रब करीम से जितना हो सके मांगे, क्योंकि आज लैलतुल कदर की रात में अल्लाह अपनी अजमत के मुताबिक नवाजता है। अल्लाह फरमाता है कि आज माह रमजान की आखिरी 5 ताक रातों में जो बंदा रब को राजी कर लेता है, रब उसे अपनी अजमत के मुताबिक नवाजता है। इसलिए मेरे भाइयों, 23 रमजान पीर पूरे दिन में आप ये वजीफा किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपने आज की रात जो लैलतुल कदर की रात हो सकती है, वो दूसरी ताक रात है, वो इबादत की रात है, तब आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मुलाहिजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 2 बार हो गई। फिर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 बार हो गई। इस तरीके से आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और 11 बार सूरह कौसर पढ़ते ही आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। 11 बार सूरह कौसर पढ़ते ही गैबी फरिश्ते आपकी मदद को आ जाएंगे, आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। सूरह कौसर को 11 बार पढ़ते ही अब आपने आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दूध पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अमल मुकम्मल होते ही आपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले, बार बार अपने गुनाहों की तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, अब जिद करके मांगे, अब आंखों में आंसू लेके मांगे, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए मांगे। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे अल्लाह आपको खजाना गैब से अता फरमा देगा। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।